خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سنبھالے رکھا۔ تو اپنی روٹین کے مطابق آج پھر چلیں گے ہم کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں چیپٹر، گاسپل جان چیپٹر 15 ورس 18 سے اینڈ تک۔ تو اس کا جو ٹائٹل ہے یہ ہے دنیا کی عداوت، دنیا کی نفرت اور دنیا کی دشمنی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت، آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو پہلا حصہ ہم نے یہاں پہ دیکھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر زیادہ تر جو بات کی گئی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور کیسی محبت رکھو؟ جیسی میں نے تم سے محبت رکھی۔ دیٹ واز نیو تھنگ۔ اور کیسے خداوند نے اپنے لو کی تشریح کی، ایگزامپل دی، ایسا لو کہ اپنی جان جو دوستوں کے لیے دے، اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ تو خداوند نے پہلے ہی کہہ دیا اب میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ تمہیں دوست کہوں گا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے میں جان دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے پہلے سے خداوند نے کہا نو آئی نو مور کال یو سرونٹ بٹ آئی کال یو مائی فرینڈ۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے۔ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ کروسیفکشن۔ بلکہ محبت کے کئی انہوں نے اگزامپل دی کہ کس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں جس طرح باپ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ باپ کی محبت کس طرح؟ کیونکہ وہ اس کے حکموں پر عمل کرتا تھا ہمیشہ۔ پھر آخر میں جو ہم نے ورس کی تھی وہ تھی 17، میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ Jesus is talking about love, love, love. Again and again, repeatedly, he was talking about the love of Father, the love of Son, and the love of Son and Father. پھر انہوں نے شاگردوں کے ساتھ محبت کا، پھر انہوں نے بتایا کہ تم ایک دوسرے سے کس طرح محبت رکھو۔ یہ تھا کہ تمہارا آپس میں تعلق کیا ہوگا، چرچ کا یعنی کہ کرسچنز کا آپس میں لو ون اینڈ ادر، یہ تعلیم تھی پچھلی۔ لو ون اینڈ ادر، ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب خداوند ان کو تعلیم دیں گے اس اگلے پیسج میں، تمہارا ریلیشن شپ ود دا ورلڈ۔ پہلے ریلیشن شپ تھا ایک دوسرے کے ساتھ، تم نے کس طرح ایک دوسرے کے لیے تم جان بھی دو،
لیکن اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہاؤ یور ریلیشن شپ گوئنگ ٹو بی ود دا ورلڈ، دنیا کے سماج ساتھ تمہارا تعلق کس طرح ہوگا. تو خداوند ایک دم محبت کی بات کرتے کرتے اب وہ نفرت اور عداوت کی بات کرتے ہیں کہ لو ٹو ہیٹ. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اگر ہم عداوت دیکھیں، نفرت کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہیٹ کرتا ہے تو ہیٹ کا رزلٹ ہوتا ہے پرسیکیوشن، مصیبت. جو بھی ہیٹ کرتا ہے اس کا دل ہوتا ہے میں ہیٹ کروں اس شخص کو، پرسیکیوٹ کروں اس کو. نفرت کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسیکیوشن، اور پرسیکیوشن لیڈ ٹو ڈیتھ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دشمنی کی اور اس عداوت اور اس نفرت کی وجہ سے انہوں نے یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا. اور یہ نفرت وہاں تک نہیں رہی، یہ ٹرانسفر کہاں؟ چرچ تک ہوئی، شاگردوں کو ٹرانسفر ہو گئی. تھوڑے ہی عرصے بعد دیکھتے ہیں ہم اعمال کی کتاب اگر دیکھیں، گاسپلز کے بعد جب ہم بک آف ایکٹس میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیپٹر 2 میں کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے. اٹس چرچ بگن. جب وہ ہولی اسپرٹ کا نزول ہوتا ہے تو اس کے بعد دیٹ از دا بگننگ آف دا چرچ. تو چرچ کا آغاز ہوتے ہی چیپٹر 3 میں پطرس کا ہم سرمن سنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں جب چرچ سٹارٹ ہوا، اس نے پہلا سرمن دیا. بے شک بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور چرچ شروع ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی اس کے بعد چیپٹر 4 میں شاگرد گرفتار کر لیے جاتے ہیں. یہودی جو لوگ تھے، جو وہاں کے اس وقت رولر تھے، انہوں نے اریسٹ کر لیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. چیپٹر 5 میں پھر جیل میں ڈال دیا، پرسیکیوشن شروع. چیپٹر 6 میں نئے ایماندار پھر چرچ میں، اور چرچ بڑھنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ چیپٹر 7 میں ہم اسٹیفنس جو پہلا مسیحی تھا اس کی ڈیتھ دیکھتے ہیں. کس طرح ڈیتھ ہوئی اس کی اگر یاد ہو؟ سٹوننگ ٹو ڈیتھ. فرسٹ مارٹر مسیحی جو تھا وہ بھی پالوس کی انڈر اس کی نگرانی میں ہو رہی تھی. چیپٹر 8 میں یروشلم میں ہر طرف پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے. اس وقت پالوس ان کا نگران تھا. اور اس کے بعد ہم چیپٹر 9 میں پالوس رسول کی تبدیلی دیکھتے ہیں. اور پالوس رسول جہاں اس کی چینج ہوا، اس نے خداوند کو اپنی زندگی دی، وہاں سے ہی اس کی پرسیکیوشن شروع ہو گئی. دمشق کی سٹی سے جہاں اس کی چینج ہوئی. اور مصیبتیں اگر آپ نے پالوس کی دیکھ لی ہیں کہ وہ اینڈ تک اپنی لائف کے مصیبتیں 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 ہی سہتا رہا. کرنتھیوں میں جا کے پڑھیں کہ کس طرح کی اس کی مصیبت. چیپٹر 12 میں دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ڈسائپل جو پہلا رسول تھا خداوند کا، اس کی شہادت ہوتی ہے، یوحنا کے بھائی یعقوب کی. چیپٹر 12 میں پھر دیکھتے ہیں کہ پطرس پھر اریسٹ ہو جاتا ہے، اس کو گرفتار کر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو قتل کر دیں کیا ہوتا ہے؟ اس کی رہائی ہو جاتی ہے. کس طرح؟ فرشتے کے ذریعے اینجل آ کے تو وہ ان کو چھڑا دیتے ہیں. پرسیکیوشن جاری رہی آخر تک. ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں سارے رسول جتنے خداوند کے ڈسائپلز تھے وہ سارے کس طرح ان کی موت ہوئی، ڈیتھ کس طرح ہوئی، شہید ہوئے، مارٹر. سوائے یوحنا عارف، کوئی آرے سے چیرے گئے، کوئی الٹے لٹکا کے چیرے گئے، کنوں کو نیزوں سے مارا گیا، کسیوں کو بڑی بری طرح ان کو، کوئی بھی اپنی نیچرل ڈیتھ نہیں مرا. اگر اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں تو لمحہ، لیکن کبھی آپ ایک بک ہے بڑی مشہور ہے، فاکسس بک آف مارٹرس. ارلی چرچ اور ارلی جو 300 ایئرس کی جو پرسیکیوشن تھی، کس طرح چرچ کو، کس طرح کرسچنس کو پرسیکیوٹ کیا گیا. یو ول بی امیز کہ ہاؤ کین ون کین اسٹینڈ اس طرح کی پرسیکیوشن. اگر آج ہم دنیا میں دیکھیں نا، کرسچنس پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، اٹس ناٹ نیو تھنگ. دنیا میں وہ کچھ بھی نہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں، اٹس نتھنگ کمپیئر ٹو دیٹ.
اور یہ یہودیوں کے بعد رومنس میں شفٹ ہوئی. اگر نیرو کے بعد کسی نے سنا ہو، نیرو بادشاہ جو تھا اس کے دور میں ہر طرح کا کوئی بھی کرائم ہوتا تھا نا، کسی طرح وہ کوشش کرتے تھے کرسچنز پہ ڈال دیں. ہر طرح کا کرائم ان پر ڈال کے تو ان کو اس وقت بڑے بڑے وہ کلاسیم تھے، وہ بڑے بڑے اسٹیڈیم، ان کو درندوں کے آگے ڈالا جاتا. ان کے لیے گیم تھی، گلیڈیٹرز کے آگے ڈالا جاتا، اور ان کو بھوکے شیروں کے آگے مسیحوں کو جب گرفتار کیونکہ اس وقت چرچ جو تھا انڈر گراؤنڈ تھا، گھروں میں اور غاروں میں، اور چھپ چھپ کے لوگ اس کے پرستش کرتے تھے. جو 324 تک پرسیکیوشن رہی. تو ڈائوکلیشین سب سے زیادہ ورسٹ ایمپرر تھا جس نے کرسچنس کو بہت زیادہ بے دردی سے قتل کیا. اور اس کے بعد 324 میں جب کانسٹنٹائن کی حکومت جب آئی تب وہ سرکاری مذہب کہلایا، اور اس وقت سے رومن چرچ پیدا ہوا، رومن کیتھولک کہہ سکتے. تو تقریباً 300 سال تک یہ پرسیکیوشن جاری رہے، اور تقریباً 70 ملین کرسچن واز کلڈ بیکاز آف دس ہیٹ. پھر ہم ریفارمیشن کا دور دیکھتے ہیں. اس کے بعد آج 19th سینچری میں عثمان رجیم میں تقریباً ملینز آف پیپل، کرسچن پیپل واز کلڈ. 20th سینچری میں تقریباً 500,000 کرسچن واز کلڈ all over the planet of earth. مڈغاسکر سے لے کر چائنا، میکسیکو سے اسپین، جاپان سے انڈیا، جرمنی سے روس، فرانس سے مڈل ایسٹ کے ہر ملک تک. اگر آج ہم دیکھیں اگر جاری ہے تو اس میں خاص ایک گروپ نظر آتا ہے کالڈ بائی اسلام، جس سے زیادہ تر کرسچن کو پرسیکیوٹ کیا گیا. مور دین 41 کنٹری جن مسلمس کنٹری ہیں، the Christian are persecuted. صرف ایک ہی کنٹری پاکستان کی حالات دیکھ لیں. برننگ اینڈ کلنگ، بومبنگ چرچز، برننگ چرچز، کالونیز، بستیاں جلائی جا رہی ہیں کرسچنس کی. ایوری ادر ڈے، ایوری نیو ڈے از نیو اسٹوری. ان کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور عورتوں اور بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں. ابھی جو کیس پطرس مسیح اور ساجد مسیح کا، اٹس ناٹ اونلی ٹارچر، اٹس اے سیکسچل ابیوز ایز ویل. اس حد تک، اور جب جتنا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اتنا ہی ہمیں ہر نئے دن نئی اسٹوری ملتی ہے. کبھی سائی وال میں، کبھی شیخو پورہ میں، کبھی لاہور میں، کبھی ساندے میں، کبھی شادرے میں. کہیں بھی کرسچن محفوظ نہیں ہے. وہ ہماری بہن آسیہ بی بی 8 سال سے وہ غریب عورت جیل میں بند ہے. 8 سال امیجن کر سکتے ہیں، 5 بچوں کی ماں، اور بالکل ایک ان پڑھ، ایک رورل ایریا، ایک ولیج کی ایک پینڈو جنس کہنا، عام گھروں میں کام کرنے والی معمولی سی عورت سے اسلام کو اتنا بڑا خطرہ ہے. اور صرف اس میں یہی نہیں کہ جو ٹرو کرسچن ہیں وہی پرسیکیوشن کا شکار ہیں. جو صرف نام نہاد مسیحی ہیں ان پر بھی، جن پہ صرف لیبل ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن، وہ بھی اسی طرح اس مصیبت کا شکار ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ وائی از دیٹ؟ اگر ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، جب وہ دنیا میں آیا نجات کا پیغام لے کے آیا، اور لکھا ہے جب وہ روح سے بھرا ہوا واپس لوٹا، what he was doing only healing people, raising from the dead, healing blind people. ہر طرح کے بدروح گرفتہ کو، ڈیمن پوزیسڈ لوگوں کو بدروہوں سے چھڑاتا، ہر طرح کے بیماروں کو شفا دیتا. اور اس دور میں اس پورے علاقے سے ڈیزیز واز وینشڈ. پورے علاقے میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں اس نے کیا کیا؟ لوگوں کو شفا دی.
He healed people, he feed people, he protect people. ہر طرح کی اس نے ان کی اچھائی لکھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھائی ہی کرتا رہا. He just did good, good, good and good. Then why? Good, good, good. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں پڑھتے تو کبھی تک انہوں نے کسی کو ایسے ہلکی تک تھپڑ تک نہیں مارا. اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی. جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں کہ دنیا، تو اس میں جان 2-3 طرح سے دنیا کو گریک میں ایکسپلین کیا. دنیا کو اس طرح بھی اس نے یوز کیا ہے گریک میں از فلسفی اینڈ سسٹم اور فنکشن اینڈ آرڈر آف دا ورلڈ. اور دوسرا اور آلسو پیپل یعنی انسان. تیسرا پلانٹ کرائر جسے کہتے ہیں. کہ اس کو جو گریک میں اس کے بارے میں ورڈ یوز کیا گیا وہ کاسموس ہے، جس کا اپوزٹ ہے کیوس. کاسموس ہے آرڈر اور کیوس کا مطلب ہے ڈس آرڈر. اور کاسمولوجی اس سے نکلا ہے، اور ایون کاسمیٹک جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے وہ اسی سے نکلا ہے. اور کاسمیٹک آپ کو پتہ ہے کیا کرتی ہے، ڈس آرڈر کو آرڈر میں لے کے آتی ہے. لیڈیز میں زیادہ سمجھتی ہیں اس کو. تینوں میننگز میں دنیا کو بائبل میں ایکسپلین کیا گیا. جان چیپٹر 1 میں لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. تینوں جگہ پہ ورڈ ہے لیکن تینوں جگہ پہ وہ ڈفرینٹ میننگز ہیں اس کے. وہ دنیا میں تھا، اس پلانٹ ارتھ میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. یعنی کہ کس نے اس دنیا کو پلانٹ کو پیدا کیا؟ اس نے ہی. اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. دا سسٹم، جو لوگ تھے جو وہاں پر they did not recognize him. چیپٹر 3 ورس 70 میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، یعنی کہ اس پلانٹ ارتھ میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات. پیپل گیٹ سیوڈ فرام دس سسٹم. اس کو کہہ سکتے ہیں یہ دنیا جو ہے اینٹی گاڈ ہے، اینٹی کرائسٹ ہے، اینٹی کرسچن ہے، اینٹی بائبل ہے، کنٹرول بائی سیٹن. تو یہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں ورس 19 میں اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے. اگر تم اس سسٹم کے اس جو اور یہ سسٹم میں اس لیے کہہ رہا ہوں سسٹم کا، یہ سسٹم جو ہے اس کے پیچھے ابلیس ہے، اس کے پیچھے شیطان ہے. خدا نے کہا نا پیچھے ہم نے پڑھا تھا اب میں یہاں سے جاتا ہوں اور دنیا کا سردار آتا ہے اور میرا اس میں کچھ نہیں. یہ دنیا بطالت کے ہاتھ میں کر دی گئی ہے، ابلیس کے ہاتھ میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے کر دی گئی ہے. وہی اس کا سردار ہے. آرڈر سسٹم یہ ہے فالن ورلڈ، یہ گناہ کی دنیا ہے، اس کے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے. اس کا لیڈر جو ہے وہ ابلیس ہے، اسی لیے جہان میں بہت ساری خرابی ہے. وہ خداوند کہتے ہیں کہ اس سسٹم نے، اس دنیا نے مجھ سے عداوت رکھی. دنیا جھوٹ سے بری ہے. پچھلے وینسڈے ہم نے ایک سام کی اسٹڈی کی، سام 12 میں، تو وہاں پہ داؤد کہتا ہے کہ میں اس دنیا سے اکتا گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ یہ مکر اور فریب اور جھوٹ سے بری ہے. ہر شخص اپنے مسائل سے خوش آمدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتا ہے، جھوٹی زبان یوز کرتا ہے. خداوند نے کہا کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. کہ لائف میں جب مسیح آ جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اصل میں سب سے پہلے تمہیں اپنی ہی پہچان دیتی ہے کہ who you are، ایکسپوز کر دیتی ہے ہم کو. ایک طرح سے اگر کھلے لفظوں میں کہ وہ ہمیں ننگا کر دیتی ہے، ہمیں خود کو
اپنا وجود نظر آتا ہے کہ آئی ایم سنر. جب تک یہ نظر نہ آئے اپنے آپ میں تب تک ہماری تبدیلی بھی نہیں ہوتی. تو دین یو فیل دیٹ آئی نیڈ چینج, میں تبدیلی چاہتا ہوں, اس گندگی سے چھٹکارا چاہتا ہوں, اس برائی سے چھٹکارا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ آپ کو وہ آئینہ دکھاتی ہے جو آپ کے ضمیر کو بھی آپ کے سامنے لے آتا ہے, وہ آپ کے باطن کو بھی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے, آپ کی سیکرٹ کو بھی سامنے, یعنی کہ گناہ کی پہچان آپ کو ہو جاتی ہے کہ ویئر از رانگ, اور وہ پہچان آپ کو توبہ تک لے کے آتی ہے. جب مسیح آپ کی زندگی میں آتا ہے تو پھر جہنم کی سچائی کا بھی پتہ چلتا ہے, صرف ہیون کی سچائی کا نہیں پتہ چلتا کہ دیر از ہیون آفٹر دیٹ ہمارے, بلکہ ہمیں یہ بھی پڑتا ہے کہ اس کے بعد جہنم بھی ہے, ہیل بھی ہے, نرک بھی ہے. تو پھر ہمیں راست بازی کی تعلیم کا پتہ چلتا ہے. پھر ہمیں آئینہ میں وہ بے شک آج دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم کلیئرلی سب کچھ دیکھ سکیں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ وائی ورلڈ ہیٹ اس, دنیا ہم سے کیوں نفرت رکھتی ہے. تو پہلا اس میں جو وجہ بیان کی گئی ہے, خدا نے کہا کیونکہ انہوں نے پہلے مجھ سے ہی نفرت رکھی, جو کہ بے گناہ تھا, بے عیب تھا, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا, پرفیکٹ تھا. اگر پرفیکٹ ون جو ہے اس سے نفرت انہوں نے رکھی, تو ہم جو امپرفیکٹ ہیں, ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف وہ نفرت نہ کریں گے, کیونکہ ہم نے اس پرفیکٹ کو فالو کیا ہے. مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, کبھی کبھی بھائی ڈیوڈ کہتے ہیں وائی ناٹ می, کہ اگر مجھ پہ مصیبت آئی ہے, مجھ پہ یہ ہوا ہے, کیونکہ میں بھی اس سسٹم کا ہی حصہ تھا. مسیح نے صرف اچھے کام کیے, لیکن اس کے باوجود دوسری وجہ ورس 19, اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے. وہی سسٹم کی بات کی جا رہی ہے. خدا نے کہا کہ اگر تم ان کو ہی سلام کرو جو تم کو سلام کرتے ہیں, تو تم نے کون سا کوئی بڑا تیر مار لیا. گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اس طرح کے ان کے تعلق ہیں. کئی دفعہ میں حیران ہوتا ہوں, کئی دفعہ دیکھی کہ غیر نجات یافتہ غیر قومیں کئی دفعہ آپس میں ان کی یونٹی, آپس میں ان کی محبت اس طرح نظر آئے گی کہ ہمیں کبھی رشک آتا ہے کہ ہم کرسچن بھی کیوں نہیں اتنی محبت آپس میں ہے, غیر قوموں میں کیوں اتنا اتفاق نظر آتا ہے, ان میں کیوں اتنی محبت اور یونٹی نظر آتی ہے. وائی وی کانٹ سی دیٹ ود ٹرو لو. تو کہتا ہے کہ وہ اپنوں کو عزیز رکھتی ہے, لیکن تمہیں ایک وجہ اس لیے بھی ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نفرت رکھی, تو میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے, اب میں نے تم کو ان میں سے علیحدہ کر لیا ہے. تو پھر مجھ سے محبت رکھنے والے میری چیزوں سے بھی نفرت رکھیں گے. محبت کرنے والے محبت کریں گے, اور نفرت کرنے والے جنہوں نے مجھ سے نفرت کی انہوں نے میری چیزوں سے بھی نفرت, میرے لوگوں سے بھی نفرت کی, میرے فالوور سے بھی نفرت کی, میرے شاگردوں سے بھی نفرت کی. اس نے کہا میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے, اب تم دنیا کے نہیں بلکہ میرے ہو. اور اس چننے کو ہم کس طرح کہتے ہیں, اس نے ہمیں علیحدہ کر لیا ہے, اس نے ہمیں چھڑا لیا ہے, اس نے ہمیں بچا لیا ہے, اور ایک اور ورڈ یوز کی, اس نے ہمیں خرید لیا ہے, اور اس نے اس کی قیمت ادا کی ہے. اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے, ہم چنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں نے تمہیں دنیا میں سے چھڑا لیا ہے علیحدہ کے لیے. اس کو اس طرح plugged up from the world. We are no longer part of this world. اسی لیے شیطان کے لیے ہم پرابلم ہیں. We are the problem for this evil system. تو اس لیے وہ ہمارے پیچھے آتا ہے. ادھر بہت سی اب سسٹم میں ابھی ہم نظر آتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ we don't believe that system, لیکن ہم روک نہیں سکتے, لیکن ہم اس کا پارٹ بھی نہیں ہو سکتے. We have to live in this world. جب ہم ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتے, جب ان کے ساتھ ہم کوپ نہیں کرتے, تو پھر وہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں. اگر جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے, کرسچن سے بہت ہیٹ کرتی ہے, تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے,
میرے بہت سے اچھے غیر کرسچن جو دوست ہیں، مسلم ہیں، ہندو ہیں، ایتھیسٹ ہیں، بہت سارے، دے آر گڈ ود می. جس طرح ہم یا بائبل اسٹڈی کی تصویر پیش کرتی ہے، اس طرح مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہے. دنیا میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں. تو وجہ بھی ہے کہ وہ کیوں ہمیں ایسا کبھی کبھی نہیں لگتا. ہم اس وقت ہم ان کے ساتھ ہیں جب تک ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. آپ اگر اوپنلی آج کہیں بھی جا کے اب کالج، یونیورسٹی یا اپنے ورک پلیس میں بات کریں ہندوازم کی، یوگا کی، دلائی لاما کی، کسی اور، ایون اسلام کی، نو بڈی ول ریجیکٹ یو، چاہے آپ کا ساتھ نہ، ایون اینی تھنگ یو کین ٹاک، ایون یو کین سے میں شیطانی چرچ کا ممبر ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں، لیکن جہاں آپ جیزس کا نام لیتے ہیں ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ یو. آپ سب کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جب تک اسپیشلی ایشین لوگ جب ایشین کے ساتھ کبھی کام کرتے ہیں دے آٹومیٹکلی سمجھ لیتے ہیں کہ دے آر مسلم. جب تک آپ ان کو نہیں بتاتے. فرزانہ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ، یا ان جو مدرس آتی ہیں تو وہ دیکھ کے یہی سمجھتی ہیں کہ یہ، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شی از کرسچن، آپ ان کا چہرے کا تاثر ایک دم چینج ہوتے ہوئے دیکھتے، ایک دم آپ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو آپ کو دیکھے گا کس قدر ریلی. پہلے تو ان کو جھٹکا لگتا ہے کہ واقعی آپ کی کرسچن ہو، اور ان کے کرسچن کہنے میں. ہاں طاہرہ نے کئی دفعہ اس طرح بتایا، کیونکہ یہ جب بچوں کو چھوڑنے لینے جاتی ہے، اور میرا خیال جتنی مائیں ہیں ان کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بلانا سلام کرنا سڑک چینج کر لیتی ہیں. چلیں چھوڑیں، اس سے بڑی بات. لیٹس ٹرائی دس. کہہ کے دیکھیں ابورشن از رانگ. آپ کہیں اڈلٹری از ایول، ہوموسیکچولیٹی از ایول، سیکس بیفور میرج از رانگ. آپ دیکھیں کتنی دیر آپ سروائیو کریں گے اپنے کام پر. کہیں آپ کھلے ہو. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ایول ہے، سیلف اسٹیم، ٹرانسجینڈر از ایول، کہیں یہ سارا کچھ، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا آپ کی دوست ہے کہ آپ کی دشمن. آپ کہیں یہ ٹیٹوز جو ہیں یہ رانگ ہے، piercing از رانگ. آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کے دیکھ لیں. آپ کو کہیں who are you, this is my life. اب دنیا کو چھوڑے، اب چرچز میں کئی ایسی ایشوز ہیں اس پہ بات کر لیں کہ یہ ببلیکل ٹھیک نہیں ہے، ناچ رنگ منع ہے، اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ ایسا کہہ دیں کہ وومن پاسٹر از ناٹ اکارڈنگ ٹو دا بائبل، پیپل اسٹارٹ ہیٹنگ. آپ کا میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے چرچ میں عورتیں سر ڈھانکتی ہیں، اسپیشلی جب یہاں پر آتی ہیں. تو بہت سے چرچز میں آپ کو برداشت نہیں کریں گے کہ یہ سر ڈھانکنا، اور جبکہ یہ میری نہیں بائبل کی کلیئر ٹیچنگ ہے. ماڈسٹلی ڈریس اپ ہونا چرچز میں، لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ، اور بہت سے لوگ اس پہ بولنا نہیں چاہتے کہ نو ون لائک ٹو بی ان لائکڈ، ایوری باڈی وانٹ ٹو بی پاپولر، ایوری باڈی وانٹ ٹو بی لائکڈ. اس دنیا سے ایزی کی توقع نہ رکھو. دے کلڈ جیزس بیکاز آلویز وہ ایکسپوز کرتا تھا ان کی برائیوں کو، ان کی ہر طرح کی گناہ کو وہ ایکسپوز کرتا تھا. اس لیے وہ جو سب سے زیادہ ریلیجس طبقہ تھا وہ اس کا دشمن تھا. پہلے تو یہودی. ایک اور وجہ تھی کہ کیوں دنیا ہیٹ کرتی ہے. پہلے کیا تھا کہ خداوند نے کہا مجھ سے انہوں نے پہلے عداوت، اس کے بعد کیونکہ میں نے تمہیں دنیا سے چن لیا. اس کے بعد آگے لکھا ہے ورس 21 میں 15:21، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے.
they don't know God. وہ خدا سے واقف نہیں ہے. وہ اس خدا, بے شک they have their own gods, لیکن جو سچا زندہ خدا ہے اس دنیا کا خالق و مالک ہے یہوہ خدا, they don't know him. اس وجہ سے بھی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں کرسچن سے کہ they don't know Father, they don't know the heavenly God. اس سے واقف نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور بات, ورس 26 اور 25, لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی. سام 69:4 اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت, یعنی خام خواہ میرے لیے آ رہے ہیں میرے ساتھ نفرت, خام خواہ مفت. یہ پروفیسی اس کو بھی فلفل ہونا ضروری تھا. اور خدا یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ وہ میرے نام کی خاطر تمہیں ستائیں گے. بلکہ یاد ہے انہوں نے کہا کہ جب لوگ تمہیں ستائیں, میرے خاطر تمہیں پکڑوائیں, تمہیں یہ کریں, تو تم کیا کرنا, خوشی کرنا اور شاد ہونا. دیٹ واز ریئیکشن. کبھی بھی آپ دیکھیں رسولوں نے, کرسچن کسی بھی گروپ نے جب ان پر اٹیک کیا گیا, ان کو قتل و غارت کی گئی, کچھ بھی, ہاؤ دے ریٹیلیٹ, ہاؤ دے ریئیکٹ. کبھی بھی انہوں نے ایک نیا گروپ بنا کے کرسچنز کا تو ان پہ اٹیک نہیں کیا. رسولوں کی زندگی دیکھ لیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر اس ایسے اس کے لیے خداوند نے کہا کہ جب ہمیں لوگ ستائیں, جب ہمارے, تو ہمیں کیا کرنا ہے. ایکچولی اس تعلیم کے مطابق پتہ ہے کیا لگتا ہے, نتھنگ, ایکسیپٹ اٹ, لیو ود اٹ. اور دوسرا کہ ڈونٹ سرپرائزڈ کہ اگر ایسا دنیا تمہارے ساتھ پرسیکیوٹ کرے, تمہیں برا بلا کہے, بیکاز یو آر کرسچن, ایکسیپٹ اٹ, ایکسیپٹ اٹ. اس کو کہہ سکتے ہیں when you receive Jesus, this come in the package, کہ people will know God hating you. اب آپ سے یہ نفرت کریں گے. اور ایک اور بات خداوند نے کہا کہ جب تم میرے پیچھے آنا چاہو تو اس کی قیمت کا اندازہ کر لینا, ٹھیک ہے نا. تھنک اباؤٹ دس کاسٹ آف ڈسائپلشپ, کاسٹ آف فالوئنگ جیزس. جو میرے پیچھے آئے اپنی, اب سب سے پہلے اپنی خودی کا انکار کریں. خودی کا انکار کس طرح, جس طرح پول کہتا ہے میں زندہ نہ رہا, میں مر گیا. یو ہیو ٹو ڈائی ٹو یور سیلف, دین یو اسٹارٹ لیونگ. پھر کیا ہے, جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو. صلیب اٹھانے کا مطلب ہے کہ لیونگ لائک دس, کہ پرسیکیوشن ہو گیا, پرسیکیوشن کین لیڈ یو ٹو ڈیتھ. اس طرح تم میرے پیچھے. اس کی کاسٹ, بے شک ہمیں بڑا ایزی لگتا ہے یسوع کو قبول کرنا, لیکن اس واکنگ ود دا لارڈ, اس کو ریسیو کر لینا ایزی, لیکن جب اس کے ساتھ چلنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ایکچولی خداوند نے یہ پہلے سے اس لیے کہا, اگر آپ آگے جا کے پڑھیں تو لکھا ہے ورس چیپٹر 16 نے, میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم نے تو مسیح یسوع کو فالو کیا تھا, ہمیں تو پتہ چلا تھا یہ برکت ملے گی, یہ ہوگا, یہ ملے گا, یہ تو مصیبتوں کا پہاڑ ہم پہ ٹوٹ پڑا. تو خداوند نے کہا میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ. لوگ تم کو عبادت خانوں سے خارج کر دیں گے, بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گا وہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں. پولس رسول کیا کرتا تھا, وہ یہی کر رہا تھا کہ ہیلپنگ گاڈ. آج آئسس کیا کرتی ہے, یہ ڈفرینٹ اسلامک گروپ کیا کرتے ہیں, بوکو حرام نے ہنڈریڈس آف وومن کو اس گروپ نے اور ٹین ایجر لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے تو وہ لے گئے. تو بعد میں ان کے بیان تھا کہ ہم نے ان کو بچا لیا ہے.
ہم نے ان کو کنورٹ کر کے ان سے شادیاں کر کے تو ان کو جنت کے وارث بنا دیا. دے تھنک دے آر ڈوئنگ گڈ ورک. وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے. وہ اس لیے یہ کریں گے کہ انہوں نے نہ باپ کو جانا نہ مجھے، نہ باپ کو جانا نہ مجھے. تو جو یسوع کو نہیں جانتا، اس کے ساتھ اگر آپ کو موقع ملے گھر جا کے اس چیپٹر کے ساتھ، چیپٹر 15 کے ساتھ پہلا یوحنا پڑھے، 1 جان اس کی، تو آپ کو لگے گا سیم چیزیں جو اس میں اس کو اور زیادہ ایکسپلین وہاں پہ کرتا ہے. لیکن میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، کہ میں ساتھ تھا تو نکتہ ان کو فکر نہیں. مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا. انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں تمہیں جا کیوں رہا ہوں. وہ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ وائی ہی از گوئنگ، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ویئر یو گوئنگ. ان کو یہ فکر تھی کہ وائی یو لیونگ اس، اس خراب جہان میں جس کو تو خود کہہ رہا ہے یہ شیطان اس کا مالک ہے، اس کے پیچھے تم یہ تو کیوں چھٹ رہے ہیں سانوں کے پیچھے. آپ سوچیں اگر اس طرح ہی کوئی فیملی کا کوئی بڑا کہ ایک پورا ٹبر ہو گئے، میں جا رہے ہیں پیچھے تو بڑیاں پرابلم آئے گی تو قادل ہی جا رہے ہیں. وائی یو لیونگ اس alone، تو ہی تو ہمیں سنبھال سکتا ہے، تو ہی تو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے، تو وائی یو آر لیونگ دیٹ واز دیر. تو یہ فوکس تھا کہ وائی دے ور ناٹ آسکنگ ویئر. تو اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں. اور اس کے اب پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہاؤ وی کین ریلیٹ ٹو دیٹ. ہمیں ہمارا ایٹیٹیوڈ پھر اس طرح، کیونکہ اس دنیا میں تو ہمیں رہنا جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہے، جب تک خداوند ہمیں لینے نہیں آتے. تو ہاؤ شوڈ وی بہیو بینگ کرسچن ہوتے ہوئے اس نفرت بری، اس ایول دنیا میں. واٹ از وی شوڈ ڈو. بار بار ایک خداوند نے بات کہی، ایک دوسرے سے محبت رکھو. لو ون another. میں پھر آخر میں کہہ دیا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی کہ اٹس ناٹ آئی ڈونٹ فیل کہ فلاں سسٹر یا فلاں بردر سے میں نہیں فیل کرتا، آئی ڈونٹ کہتے نو دس از مائی کمانڈ. اس فیلنگ کی بات نہیں کی رہی کہ کرسچن آپس میں محبت کریں. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، یو ہیو ٹو. ڈزنٹ میٹر وہ آپ کی کیٹیگری میں یا آپ کے دماغ میں وہ کوئی گھٹیا، لیکن if he confess he is Christian, you have to love. Why؟ اس پہ خدا نے بہت زور دیا، love one another, because you have only your brother and sister. You have each other. That is what you have in this world. دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے تو پھر کن سے آپ کو مل کر کرسچن کے ساتھ. That's why love one another. You need each other. تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. That's why that is very important. Very, very important. Love one another. اسی لیے خدا نے کہا کہ تم نیا حکم دیتا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں. یعنی کہ اب ہم یسوع کچھ نے کہا کہ مجھے باپ اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں نے اس کے حکموں پر عمل کیا. میں بھی تم سے محبت رکھوں گا، میں باپ تم کے پاس آئیں گے، لیکن اگر تم مجھے میرے حکموں پر عمل کرو گے. سارے حکم چھوڑو. تو اس نے یہ کہا کہ لو، یہ حکم کیا ہے اور نیا کمانڈ بھی دیا کہ لو ون ادر، ایک دوسرے سے. all you have is each other، کیونکہ دنیا تمہیں برداشت نہیں کرتی. کرسچن از موسٹ ہیٹڈ بائی دا سیٹن. یاد رکھیں، کرسچنس از موسٹ ہیٹڈ بائی دا سیٹن. another thing, the Christian is most loved by God. یہ بھی ضروری، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں. اگر شیطان آپ کو اس طرح دیکھتا ہے تو خدا جو ہے اس نے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا. اس کی لو کو ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے،
Father God so loved the world that he gave his only begotten son. उसने अपना बेटा दे दिया। कह रहे ठीक है, बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन इस टफ हालात में हमें फिर खिदमत किस तरह करेंगे, फिर हम सर्वाइव किस तरह करेंगे, फिर उसका मिशन किस तरह हम पूरा करेंगे, ये भी तो जरूरी है। ठीक है, चर्च में हमें मोहब्बत की ज़रूरत है, तो इसके लिए लास्ट 2 वर्स खुदावंद ने कहा, लेकिन जब मददगार आएगा 26 जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह होगे क्योंकि शुरू से मेरे साथ। किस तरह फिर तुम्हें सर्वाइव किस तरह, फिर मिशन को पूरा करना है, डोंट वरी, मैं तुम्हें इस तरह खाली ये यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा, और वो जब तुम गवाही के लिए तैयार होगे ना, तो यू आर नॉट अलोन, डबल गवाही, वो भी मेरी गवाही देगा, तुम भी मेरी गवाही दोगे, लेकिन विदाउट होली स्पिरिट यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं। इसके बारे में, इस आयत के बारे में हम नेक्स्ट टाइम खुदा ने चाहा तो नो, इट्स चैप्टर 16 इज मोर क्लियर टीचिंग अबाउट द होली स्पिरिट, उसमें स्पेशली होली स्पिरिट के मिनिस्ट्री के बारे में, हाउ वी कैन वर्क विद द होली स्पिरिट। हमें बेशक आज दुनिया में परसिक्यूशन हम सारे, बेशक पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, बहुत जगहों पे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप अपनी आवाज़ मुस्लिमों के लिए ज़रूर बुलंद करें। वो ज़रूर है हम उनके साथ खड़े हों ताकि वो इस परसिक्यूशन से हिम्मत ना हार जाए, दैट इज, लेकिन यू कांट एंड दिस परसिक्यूशन। खुदा ने खुद कहा था ये उसके आने पर ही एंड होगी, बल्कि ज्यों ज्यों उसका आना नज़दीक है ये परसिक्यूशन और बढ़ेगी। खुदा ने कहा जब इब्ने आदम इस जहान में आएगा तो क्या वो ईमान पाएगा, कि हाउ मेनी, लेस देन 1%, क्योंकि पहले तो उठा लिए जाएंगे वो जो क्रिश्चियन होंगे। तो इसलिए दुआ करें कि इस थोड़े से वक्त में, इस परसिक्यूशन के वक्त में भी, एंड जो टाइम है, आपने मुनादी करना है, आपने एवेंजलिज्म करना है, मिडस दिस परसिक्यूशन। आप ये हमेशा याद रखें कि बेशक मैं मसीह के नाम की किसी को बात बताऊं, उसकी मुनादी करूं, उसको कुछ करूं, लेकिन परसिक्यूशन के लिए भी तैयार, लेकिन दैट इज़ योर रिवॉर्ड, ये अजर है खुदा की तरफ से तुम्हें, क्योंकि तस्सलुनीकी के खत में लिखा है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तो मुसीबत, लेकिन जो सताए जाते हैं उनके लिए खुदावन आराम रखा है। इट्स अ ग्रेट रिवॉर्ड वी हैव, वी आर नॉट अर्थली, वी आर हेवनली पीपल। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमदो, तेरी तारीफ करते हैं इस बड़ी इंकरेजमेंट के लिए। खुदावंद बेशक हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ दूर दराज मुल्कों में तरह तरह की परेशानियों, तरह तरह की मुश्किलात और तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद उनको हिम्मत दे, उनको ताकत दे, उनको खुदा उनके साथ खड़ा, ताकि वो इस मुसीबत से घबराए नहीं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि अगर हम उसके साथ मुसीबत उठाएंगे तो हम उसके साथ वारिस भी होंगे। हाँ खुदावन, बेशक ये ज़िंदगी टेम्पररी है खुदा, लेकिन जो अजर तूने हमारे लिए हेवन लिखा है वो परमानेंट है, इटर्नल है और हमेशा के लिए। इटर्निटी तूने हमें बख्श दिया खुदा, इटर्निटी। अपने लोगों को बड़ा इत्मीनान दे, बड़ी हिम्मत दे, ताकि इस दुनिया की मुसीबतों से घबराए नहीं, बल्कि हमेशा तेरी तरफ तकते रहे, ताकि खुदावन इस दुनिया में रहते हुए भी वो सरफराज होगा, वो विक्ट्री में जी सके। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। थैंक यू।